ختم نبوت کی یہ ٹرانسلیشن آپ نے سمجھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بنو اسرائیل کے اندر ان کے جو سیاسی قائدین ہوتے تھے ان کے نبی ہوتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی سیاسی لیڈر بھی بن جاتا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے، میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے، جو میرے، سنی بھی ہے نا حدیث، علماء آئیں گے، نبی تو نہیں آئے گا، علماء آئیں گے وہ میرے وارث ہوں گے۔ آپ نے علماء کو کیا سمجھا؟ علماء صرف منبر رسول کے وارث ہیں، علماء صرف مسند رسول کے وارث ہیں، صرف جمعے کی سیٹ کے وارث ہیں، صرف مسجد کی امامت کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی خلافت کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی سیاست کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی عدالت کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کے معاملات کے وارث ہیں، نہ رسول اللہ کی معاشرت کے وارث ہیں۔ آپ نے بھی تو پھر یہی عقیدہ اپنا لیا کہ مسجد کا جو مولوی ہے، مسجد کا جو عالم ہے، وہ کہاں تک محدود رہے؟ منبر رسول تک۔ آپ نے بھی علماء کو منبر رسول کا وارث تو مانا، تخت رسول کا وارث نہیں مانا، خلافت رسول کا وارث نہیں مانا، سیاست رسول کا وارث نہیں مانا۔ آپ دن پر رات مسجد کے اندر سبحان اللہ کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے عالم کفر کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جس دن آپ کہیں گے یہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا، بازار کے لیے بھی آیا ہے، معاشرے کے لیے بھی آیا ہے، ریاست کے لیے بھی آیا ہے، سیاست کے لیے بھی آیا ہے، عدالت کے لیے بھی آیا ہے، پوری دنیا کا کفر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اور مسجد کا مولوی سیاست کی بات کر رہا ہے، مسجد کا مولوی منبر رسول پہ سیاست کی بات کر رہا ہے، اور سیاست رسول کا وارث عالم نہیں ہے، سیاست رسول کا وارث مولوی نہیں ہے، کون ہے؟ چور ہے، لٹیرا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وڈیرا ہے۔ تحت رسول کا وارث کون ہے؟ شرابی ہے، زانی ہے، لٹیرا ہے۔ آپ کی غیرت نے یہ تو گوارا نہ کیا کہ منبر رسول کے اوپر کوئی زانی، کوئی لٹیرا، کوئی چور اور شرابی کھڑا ہوا، لیکن آپ کی غیرت نے یہ بات گوارا کر لی کہ تخت رسول کے اوپر، خلافت رسول کے اوپر چاہے زانی بیٹھ جائے، چاہے شرابی بیٹھ جائے، چاہے دنیا جہاں کا کرپٹ بیٹھ جائے، آپ کی غیرت بھی نہیں جاگتی۔ لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیپٹلزم کا، یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا۔ میرے بھائیو، ایمانداری سے آپ نے جواب دینا۔ آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے بعد آپ کے منبر کا وارث کون بنا تھا؟ حضرت ابو بکر۔ کیا وہ صرف مسجد النبی کے امام تھے، یا منبر رسول کے امام تھے، یا ریاست کے امام بھی تھے، عدالت کے امام بھی تھے، سیاست کے امام بھی تھے کہ نہیں؟ جواب دیجئے۔ تھے۔ گویا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جس کو مسلح کا امام بنایا اسی کو ریاست کا امام بنایا، اسی کو سیاست کا امام بنایا، اسی کو معاشرے کا امام بنایا، اسی کو عدالت کا امام بنایا۔ آپ نے کیا کہا؟ مولوی جی دین صرف مسجد تک محدود کر دیجئے، مولوی صاحب دین صرف مسجد تک لے آئیے، اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے یہ مغالطہ ڈالا ہوا کہ مولوی کا کام صرف مسجد تک ہے، صرف منبر رسول تک ہے، مولوی کا کام سیاست نہیں ہے۔ یہ آپ کو سرمایہ دارانہ، یہ چور، یہ لبرل، یہ سیکولر پارٹیز نے ایک وسوسہ ڈالا ہوا۔ کیوں؟ صرف اس لیے ڈالا ہوا کہ یہ سارے کا سارا مذہبی طبقہ اگر مذہب پسندوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، علماء کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تو ہمارے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، ہمیں تو کوڑے لگیں گے، ہمیں تو سنسار کیا جائے گا۔ اس لیے مولوی کو مسجد تک محدود رکھو۔ میرے بھائیو جواب دو غور کر کے۔ ایک مسجد کا عام مولوی چاہے عالم دین نہ ہو، جب وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا طلبہ دین اور عالم دین اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ معاشرے کے والدین ہمارے پاس طالب علم اس لیے بھیجتے ہیں
کہ ان کو دین کا علم سکھا کے، ان کو دین کی تعلیم دے کے، ان کو شیخ الحدیث بنا کے، ان کو سارے قرآن و سنت کے علوم سمجھا کے، فقہ سمجھا کے، ان سب کو آگے کھڑا کرنے کی بجائے نواز شریف کے پیچھے کھڑا کیا جائے، عمران خان کے پیچھے کھڑا کیا جائے. کیا عالم دین رہنما بننے کے لیے آیا ہے، مقتدی بننے کے لیے آیا ہے، پیشوا بننے کے لیے آیا ہے، رہبر بننے کے لیے آیا ہے، یا ان سیاسی جماعتوں کا چاپلوس بننے کے لیے آیا ہے، ان کا کاسا لیس بننے کے لیے آیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، جب تک تم یہ سوچ اور فکر نہیں بدلو گے، پی ٹی آئی اور نون لیگ، پیپل پارٹی، سیکولر جماعتوں کو چھوڑ کے جب تک تم حقیقی منہج رسول کے اوپر نہیں آؤ گے کہ ممبر رسول کا وارث ہی تخت رسول کا وارث ہے، ممبر رسول کا وارث ہی سیاست رسول کا وارث ہے، ممبر رسول کا وارث ہی ریاست رسول کا وارث ہے. ایمانداری سے بتلاؤ، کیا رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو اپنے بعد مسلح کا اور ریاست کا امام بنایا تھا کہ نہیں؟ ابو بکر نے اس کے بعد عمر کو بنایا کہ نہیں؟ عمر کے بعد امت نے عثمان کو بنایا کہ نہیں؟ عثمان کے بعد علی کو بنایا یا نہیں؟ ہم نے برے صغیر کے معاشرے کے اندر مغل بادشاہوں کے خلاف بڑی باتیں سنی ہیں، بڑی باتیں پڑھی ہیں، ایسے تھے، ہوں گے، ہماری بلا سے جیسے بھی تھے ہوں گے. لیکن آپ نے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، کوئی بھی مورخ یہ بات لکھنے سے عاجز اور قاصر آ گیا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی، وہ مغل بادشاہ جس کو یہ بڑا برا کہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا تھا تو امامت خود کرواتا تھا، جمعے کا وقت ہوتا تھا تو جمعہ خود پڑھاتا تھا. منہج رسول سے یہ بات سمجھ آتی ہے. علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر لیجئے، ریاست کا امام بھی اس کا امام بننے کی کم از کم شرط یہ ہے، کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی امامت کرا سکے. کم از کم شرط یہ ہے وہ جمعہ. اب ذرا غور کرے، عصر کی نماز تو ہمارے حاکموں میں سے شاید کوئی ایک آدھا پڑھا سکتا ہو، ظہر کی، فجر کی کوئی پڑھا سکتا ہے؟ جمعہ کوئی ایسا حاکم یہاں پہ گزرا پڑھا سکتا ہے؟ یہ وطن آپ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور آج 75 برس بیت گئے ہیں. ہر سیکولر، ہر لبرل پارٹی کو موقع مل گیا، اس وطن میں اگر نہیں ملا تو اسلام کو موقع نہیں ملا. کس نے دینا ہے؟ آپ مجرم ہیں. آج یہاں پہ آپ بھی اپنے ذرا دماغوں کو کھولیے، شرح صدر پیدا کیجیے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ نے ووٹ کس کو ڈالا؟ ابھی ہم کر لیں. آدھوں نے نون لیگ کو ڈالا ہوگا، آدھوں نے پی ٹی آئی کو ڈالا ہوگا. یہ ہمارے حالات ہیں. اور یہ سیکولر اور لبرل پارٹی خلاف اسلام قوانین منظور کرتی ہیں. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اندر تینوں پارٹیاں ملوث ہیں. جس نے ووٹ ڈالا وہ اس منظوری کے اندر اس گناہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کیوں اس گناہ کے اندر شامل ہونا ہے؟ آپ اپنی تنظیم سازی، اپنی جتھا بندی 75 برس بیت گیا کیوں نہیں کر رہے؟ اور میرے بھائیوں، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے. علامہ شہید نے بھی یہ بات کہی تھی، اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. لیکن وہ منتظر ہی ہے. ابھی ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتلانا، یہ نعرہ والد محترم کی زندگی میں بھی لگا کرتا تھا کہ نہیں کرتا؟ انہوں نے قدم بڑھا دیا. کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ اور انقلاب کبھی آہوں اور سسکی اور نعروں سے نہیں آتے. انقلاب کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ. جس طرح علامہ شہید نے کہا تھا کہ تم کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہو. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے. ہمارے کئی بزرگ ایسے ہیں جو زندہ ابھی، جنہوں نے اس شہید قائد کی ایک پکار کے اوپر لاکھوں لوگوں کو موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی قوت و طاقت کو منوایا تھا. علامہ صاحب کہا کرتے تھے، میں اقتدار کا حریص نہیں ہوں، لیکن میں مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بغیر، ہمارے ووٹوں کے بغیر، ہماری سپورٹ کے بغیر، ہمارے جتھے کے بغیر تم کچھ نہیں ہو. اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی یاد رکھو، علامہ صاحب کے پاس اس وقت سیٹ تھی نہیں تھی. ایک بل پیش ہوا جو ان کی نظر میں
खिलाफे कुरान और सुन्नत था, उनके पास सीट थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़ियाउल हक को चैलेंज करते हुए ये बात कही थी, जा अगर एहसान इलाही ज़हीर इस बिल की हमायत ना करेगा तो इसको मंजूर करके दिखवा। अब मुझे बात बतलाए, क्या हमें खिलाफे इस्लाम, खिलाफे शरीयत, ये जो कानून साजी है, इसके लिए किसी सीट की जरूरत है इसके खिलाफ खड़े होने के लिए? और मेरे भाइयों, क्या तुम दिफाए सहाबा के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो इसके लिए हमें किसी सीट की जरूरत नहीं है। खत्म नबूवत के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? दिफाए इस्लाम के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? फिर टूट गिरेंगी जंजीरें। फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। मेरे भाइयों, एक बात शिकवे के तौर पे करना चाहता हूं, राहजनों ने रहजनी की है, राहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे। इस खिजा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही इंशाअल्लाह। आपने तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का साथ इसलिए देना है कि कुछ लोग एतराज करते हैं, और मेरे भाइयों, हम आज करोड़ों में हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस अगर मिल जाएं तो यकीन मानिए ये सिर्फ इस्लाम पसंद मिल जाए, हमें किसी लिबरल और सेकुलर पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन बिलफर्ज देवबंदी बरेलवियों को आप मिन्हा भी कर दे। अहले हदीस मुल्क में कितने हैं? 2 करोड़ से ज्यादा हैं, लेकिन कहाँ हैं? या नून लीग में या पीटीआई में। कहाँ है अहले हदीस? 2 करोड़। 2 करोड़ अहले हदीस हो और मुल्क के अंदर खिलाफे शरीयत कवानीन बन रहे हो। आपकी और मेरी गैरत के ऊपर ताज़ियाना है। आपको और मुझे हर वक्त अलर्ट रहना है। हमारे पास सीट हो तब भी, सीट ना हो तब भी किसकी जुर्रत है कि वो सैयदना अबू बकर के खिलाफ हरदा सराई कर सके मारे होते हुए? या तो हम मर जाएं, या तो हम इस जमीन के ऊपर जिंदा न रहे, फिर जो चाहे कोई करता लगे। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर अगर सैयदना अबू बकर के खिलाफ हरदा सराई होगी, हम उसको रोकेंगे भी और उसको टोकेंगे भी। उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, उसके खिलाफ एहतजाज भी होगा। और ये खत्म नबूवत के मुनकरों को भी एक बात कहना चाहता हूं, और गुस्ताहाने सहाबा को भी एक बात कहना चाहता हूं। तालो नदु अबनाना व बनाकुम व निशाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर तुम दलाइल से नहीं समझते तो आओ मुबाहला कर दे क़यामत तक के लिए, जब तक जिंदा हूं। हर कादियानी के लिए, उनके अमीर के लिए मेरा चैलेंज है कि मेरे साथ आके मुबाहला कर ले कि रसूलुल्लाह के बाद नबी, रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं आ सकता। अगर तुम समझते हो नबी आया है तो एहसान इलाही ज़हीर के ये बेटे अभी जिंदा हैं, जो तुमको ललकार भी सकते हैं और तुम्हारे साथ मुबाहला भी कर सकते हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान की रुकनीयत सादी जारी है। 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर अल्लाह के फजल करम से हमने 13,000 से जायद रुकनीयत सादी मुकम्मल कर ली है। इंशाअल्लाह इस रुकनीयत सादी का जो हदफ है वो 1 लाख पहले हमने मुकर्रर किया है। जिस दिन ये रुकनीयत सादी 1 लाख हो जाएगी, आपसे मैं आज वादा लेना चाहता हूं, उस वक्त डॉक्टर शहबाज साहब आपको एक कॉल देंगे कि आप सब ने मीनारे पाकिस्तान में जमा होना, आएंगे इंशाअल्लाह। फिर हम हर शहर की जलसागाह को लाखों फरजंदाने तौहीद से भर देंगे, और इस मुल्क में बुलेट के जरिए नहीं,
بیلٹ کے ذریعے، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے حقیقی اسلامی انقلاب کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ بات آج نکارخانے میں توتی تو محسوس ہو سکتی ہے، آج آپ کو عجیب لگ سکتی ہے، لیکن غور کیجئے 75 برس بیت چکے ہیں، آج تک آپ نے ایک یونین کونسل نہیں اپنی بنائی، ایک ایم پی اے کا حلقہ نہیں بنایا جہاں سے آپ اپنی بنیاد کے اوپر الیکشن جیت سکے۔ ساری زندگی علماء اور طلبہ دین کا یہ کام ہے کہ ان سیکولر اور لبرل پارٹیوں کے جھنڈے اٹھاتے پھریں، ان بے غیرتوں کے نعرے لگاتے رہیں، ان کے جھنڈے اٹھا کر لوگوں کو ان کو ووٹ دینے کی طرف قائل کرنے کی بجائے اپنی قوت کو مجتمع کرو۔ تھوڑے ہو اگر کسی علاقے میں ایک یونین کونسل میں اپنے ووٹوں کو مجتمع کر کے اس یونین کونسل کو جیتو، جن اضلاع میں زیادہ ہو وہاں پہ ایم پی اے کے حلقے میں اپنے ووٹوں کو اکٹھا کر کے، اور یار 2 کروڑ جماعتوں میں 1 لاکھ بندہ نہیں ہے، فائدہ کیا ایسی جماعتوں کا؟ آئیے تحریک دفاع اسلام و پاکستان جو اس نقطۂ نظر کو لے کے آئی ہے کہ پاکستان بھر کے اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے کہ جس کے اوپر ہم مشترکات کے اوپر، اور یہ بات بھی سن لیجئے، مشترکات ہمارے بڑے زیادہ ہیں، ہمارا آپس میں دیوبندیوں اور بریلویوں کا اختلاف ہے مانتے ہیں، کس کے اوپر ہے؟ عقائد کے اوپر، عبادات کی ادائیگی کے اوپر۔ ان 2 اختلافات کے علاوہ بتائیے بین المسالک کیا زنا کے اوپر اختلاف ہے؟ کیا چوری کے اوپر اختلاف ہے؟ کیا شراب نوشی کے اوپر اختلاف ہے؟ کیا سود کے اوپر اختلاف ہے؟ کیا رشوت کے اوپر اختلاف ہے؟ کیا ڈکیتی کے اوپر اختلاف ہے؟ کیا بے حیائی کے اوپر اختلاف ہے؟ اور یہ باتیں جو مشترک ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تینوں مسالک بے حیائی کے خلاف ہے لیکن ملک کے اندر بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوں اور ان کے اوپر حیا باختہ عورتوں کی تصاویر موجود ہو؟ یہ ہمارے اختلافات، ہم جو اچھائی ہے وہ منتشر ہے، اچھائی منتشر ہے اور برائی مجتمع ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، ضلع ناروال کی قیادت کا اعلان ہو چکا، آپ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں تحریک دفاع اسلام کے اس پیغام کو گھر گھر لے کے جائیے، اس کی رکنیت حاصل کیجئے، رکنیت سازی کی مہم تیز کیجئے تاکہ ہم جلد از جلد اپنے اہداف کو پہنچے اور وطن عزیز کو جو خالصتاً اسلام کے نام پر بنا، اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرا دیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔